تھوڑی سی مصیبت، تھوڑا سا دکھ آیا، تھوڑی سی تکلیف آئی، چلو لون لے لیتے ہیں قرضہ. ہمارا بیٹا تڑپ رہا ہے، کسی کہنے والے نے کہا، لیکن اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا. کٹ جائیں، مر جائیں، بیٹا مر جائے، لیکن اور نبی کے سامنے اما سمیہ، عمار ابن یاسر، تینوں ماں باپ اور بیٹے تینوں کھمبوں میں بدھے ہوئے ننگے دھڑنگے. یہ ظلم آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہے. اور نبی گزر رہے ہیں، تینوں چیخ رہے ہیں، اللہ کے نبی دعا کیجئے، اللہ کے نبی بچائیے. اللہ کے نبی نے کہا صبرن یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، ہماری تمہاری ملاقات جنت میں. اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے. اللہ عز و جل ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. سورہ فصلت آیت نمبر 30 اور 31. اللہ فرماتا ہے کہ بلا شبہ جن لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار کون ہے؟ اللہ ہے. جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے. یہ نہیں کہ یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہے. یہ کہہ کر کے تھوڑی سی مصیبت، تھوڑا سا دکھ آیا، تھوڑی سی تکلیف آئی، چلو لون لے لیتے ہیں قرضہ، لون لے لیتے ہیں، ہماری بلڈنگ بن جائے گی. لون لے لیتے ہیں، سود کھا لیتے ہیں، ہمارا گھر تعمیر ہو جائے گا، ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے گی. چوری کر لیتے ہیں نا. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب کون ہے، موت و زندگی کا مالک کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، دکھ و درد سے نجات دینے والا کون ہے، مرض سے شفا دینے والا کون ہے. جنہوں نے یہ بات کہی ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے. بیٹا تڑپ رہا ہے، بخار کی شدت سے مر رہا ہے. کہنے والے نے کہا کہ اس کو فلانی مندر میں لے جاؤ، یا فلانے درگاہ میں لے جاؤ، فلانے بابا کے مزار پر لے جاؤ، بابا کے مزار کی خاک اس کے منہ میں ڈال دو، شفا ہو جائے گا. چلا گیا کس کی محبت میں؟ بیٹے کی محبت میں. جا کر کے بابا سے پناہ مانگی اس نے، ہے بابا، ہے خواجہ غریب النواز، ہے پاک پٹن، یا غوث المدد، یا فلانے، یا حجویری، یا اجمیری، یا فلانے یا فلانے، تیرے دربار میں آیا ہوں، خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا. اے پاک پرور، اے بابا، ہمارے بیٹے کو، ہمارے بابا کو، ہمارے بیٹے کو شفا دے دے. آپ گئے وہاں اور آپ کے بیٹے کو شفا ہو گئی. آپ کا بیٹا آپ کو تو ضرور مل گیا صحیح سلامت، لیکن آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچیں، کیا آپ کا وہ ایمان جو جنت میں جانے کا سبب ہے، وہ ایمان آپ کے دل میں ہے یا نہیں؟ شیطان نے آپ کے بیٹے کو وقتی طور پر پناہ دے دی اور شیطان نے اسے شفا دے دی اور وہ شفا یاب ہو گیا، لیکن شیطان نے جو کام آپ سے کروایا، آپ کا ایک قیمتی چیز چوری کر کے لے کے گیا، اور وہ آپ کا ایمان تھا. آپ مشرک ہو گئے. اور اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہے جس کے لیے چاہے معاف کر دے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. کہ شرک کر کے مرو گے، جنت حرام ہے، جنت حرام ہے. ہمارا بیٹا تڑپ رہا ہے، کسی کہنے والے نے کہا ہماری بیوی سے آ کے ہمارا بستر گرم کر دے، اور ہماری بیوی جا کر کے اس کے بسترے پہ سو گئی. ہماری غیرت برداشت کرے گی؟ ہم یہ کہیں گے ارے تجھے دوسرا بیٹا مل جاتا، لیکن میرا جو حق تھا تیرے اوپر، اس حق کے اندر تو نے خیانت کیوں کی؟ کیوں گئی دوسرے کے بسترے پر؟ بولو. ہم چھوٹی سی غیرتوں کے مالک ہمیں نہیں برداشت کر سکتے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک و مولا، رزاق، ذو القوت المتین ہے، عرش اعظم کا مالک ہے، عرش و کرسی کا سب کا مالک ہے، اس عظیم سلطنت کا، چاند اور ستارے اور زمین اور آسمان کا. وہ یہ برداشت کرے گا کہ تم اسی کے بندے کے پاس جا کر کے بھیک مانگو اور اسی کے مردے کے پاس جا کر کے اس کو پکارو، اس کو آواز دو؟ کیسے برداشت کرے گا؟ اور کیسے لوگ ہیں جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟
استقامت جب تک نہیں اختیار کرو گے سب کچھ ہو جائے، لیکن اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، کٹ جائیں مر جائیں، بیٹا مر جائے، لیکن ان الذین قالوا ربنا اللہ. اور یہ استقامت صحابہ کرام نے ظاہر کی، اور نبی کے سامنے اما سمیہ، عمار ابن یاسر تینوں ماں باپ اور بیٹے تینوں کھمبوں میں بدھے ہوئے ننگے دھڑنگے. یہ ظلم آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہے، یہ ظلم نبی کے سامنے ہو رہا ہے. نبی کے سامنے تینوں مادرزاد ننگے کھمبوں میں بدھے ہوئے، اور نبی گزر رہے ہیں، تینوں چیخ رہے ہیں اللہ کے نبی دعا کیجئے، اللہ کے نبی بچائیے. اللہ کے نبی نے کہا صبرن یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، ہماری تمہاری ملاقات جنت میں. ابو جہل آیا خبیث، اور اس ابو جہل نے اما سمیہ کے ننگے جسم پر ان کے پیٹ پر تیر رکھا اور کہا پھر جا محمد کی اطاعت سے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جا ان کی غلامی سے، تجھے ہم زندہ چھوڑ دیں گے. سمیہ نے کیا کہا مجھے زندگی پیاری نہیں، مجھے اللہ کا بھیجا ہوا یہ رسول جو دین لایا وہ پیارا ہے. کہا اگر تو اس کے دین کے اوپر عمل کرے گی اور اس کے دین کے اوپر ٹٹی رہے گی تیرا حشر بہت برا ہوگا. سمیہ نے کیا کہا ابو جہل میرے حشر کو سوچنے سے پہلے میرا رب تیرے ساتھ کیا حشر کرے گا وہ سوچ لے. ارے جو میں دیکھ رہی ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے. اور اس بدبخت نابکار نے اس تیر کو ماں کے پیٹ میں چبھویا اور اس کا پیٹ پھاڑا اور اس کے دونوں ٹانگوں کو دو مخالف اونٹوں کے پیروں میں باندھا، اس کے کوہان میں باندھا اور کہا ابھی بھی وقت ہے سمیہ پھر جا. لیکن اس بوڑھی ماں نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، میرے جسم کی بوٹیاں اڑ جائیں لیکن میں اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کو کبھی انکار نہیں کر سکتی ہوں. اس خبیث نے مخالف سمتوں میں اونٹوں کو توڑنے کا حکم دیا. اما سمیہ بیچ سے چر گئی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، انہوں نے استقامت اختیار کی. ارے تم ایک بچے کے مرنے پر چند ٹکوں کے اوپر اپنے ایمان کا سودا کرتے ہو. مسلمانوں، ہمارے سلف نے، ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے نبی کے ساتھ رہ کر کتنی قربانیاں دی. معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر اس ظالم اعرابی کافر نے تلوار لا کے رکھی تھی نا، اور کیا کہا تھا من ینقذنی منی یا محمد، اے محمد من ینقذک منی یا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کہ آج میری تلوار سے تجھے کون بچا سکتا ہے. تلوار گردن پر رکھی ہوئی، گردن پہ ذرا سا دباؤ پڑے گردن دو ٹکڑے ہو جائے، گردن جسم سے جدا ہو جائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تنے تنہا کہہ رہا ہے کون تجھے مجھ سے بچائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ مجھے بچانا. اللہ کا جملہ لفظ سنتے ہی اس کافر کے جسم کے اندر کپکپاہٹ پڑ گئی اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور نبی نے وہ تلوار اٹھائی اور اس کی گردن پہ رکھی اور کہا اب بتا تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا. اس مشرک، اس کافر نے کیا کہا؟ اس نے کہا آج اس تلوار سے بچانے والا تو ہی ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو مجھے بچا سکتا ہے. نبی نے تلوار اس کی گردن سے اٹھائی، تلوار دور پھینکی، کہا ظالم آج اس تلوار سے تجھے میں بھی نہیں بچا سکتا ہوں، بلکہ اس تلوار سے بچانے والا صرف اللہ ہے. جا میں نے تجھے چھوڑ دیا. یہ ہے استقامت. یہ کیا ہے؟ استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ ڈٹ جاتے ہیں اس کلمہ لا الہ الا اللہ پر، ان کا کچھ بھی ہو جائے، پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، کسی کو روزی رسا، کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا نہیں تصور کرتے.